السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں مجدد الف ثانی شیخ احمد سر ہندی کے کفریہ عقیدے بائی انجینئر محمد علی مرزا اور اپنے آپ کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کرنے والا گمراہ انسان۔ تو اس ویڈیو میں علی مرزا نے جو ہے مجدد الف ثانی کے بارے میں بات کی ہے اور ان کے بارے میں ساری جو ہے باتیں سامنے رکھی ہے، اور دیکھیے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس کے بارے میں کیا بتایا انہوں نے۔ اور اس میں جو ہے تصوف کی حقیقت ان اسلام اور تصوف کیا ہے، اور قادیانی فتنے کی بنیاد صوفی بابے بائی انجینئر محمد علی مرزا، اور بہت ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں سننے کو ملے گا، اور سنیں اور دیکھیں، اور ہم کہیں گے کہ جو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی بات آپ کو معلومات ہو آپ اس کو سنیں اور سمجھیں، اور سنی سنائی باتوں پر نہ جائیں، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ شیخ احمد سرندی المتوفا 1034 ہجری، جنہیں یہ مجدد الف ثانی بھی کہتے ہیں، اور وہ ایسا اوور کانفیڈنٹ ہے، اس نے اپنے آپ کو خود مجدد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور مجدد بھی کہا میں 1000 سال کا مجدد ہوں، اور اس نے یہ کہا کہ پچھلا 1000 سال جو ہے نا یہ نبی الاسلام نے کور کیا ہوا ہے۔ 1000 سال کے بعد کسی ایسے بڑے مجدد کی ضرورت ہے جو اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہو، تو چونکہ اب ختم نبوت ہو چکی ہے، اب نبی تو نہیں آنا، تو اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے، اگلے 1000 سال میں کور کروں گا، یعنی نبی الاسلام کے 1000 سال پورے ہو چکے۔ اب مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ اور یہ ساری باتیں غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے حق میں استعمال کی ہیں۔ اس نے کہا میں کو نواں کام پایا ہے، میرے تو پہلے بھی مجدد صاحب یہی کام پا کے گئے نے۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تو کہاں سے مجدد ہے؟ مجدد تو 100 سال کا ہوتا ہے، جو ابو داؤد میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے کے اوپر میری امت میں ایک شخص ایسا بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ پہلی صدی کے مجدد ہے عمر بن عبد العزیز المتوفا 101 ہجری، بالکل صدی کے کنارے پہ آئے، جنہوں نے بنو امیہ کا گند صاف کیا۔ دوسری صدی کے مجدد امام شافعی المتوفا 204 ہجری، جو حدیث میں بھی امام، فقہ میں بھی امام، منطق میں بھی امام۔ اس کے بعد پھر اختلاف شروع ہو گیا، ہر ایک نے اپنے اپنے مجدد بنائے ہوئے ہیں، اور آخری جو مجدد ہوں گے وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی ہوں گے، ان کے اوپر بھی اتفاق ہے، بیچ میں ہر فرقے کا اپنا مجدد ہے۔ تو اس نے کہا کہ 100 سال کا جو مجدد ہے اس کے اور میرے مرتبے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا 100 اور 1000 میں ہوتا ہے۔ لو سامو، یہ قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے۔ اور کو حدیث پوچھی کہ یہ بھی 1000 سال کا مجدد کتوں کٹ لیا تو؟ انہیں کہا 100 تو بعد چکے 1000 آتا ہے تو میں بھی 1000 ہو گیا وہاں۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے کرامات دی ہیں اور فضائل دیے ہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ امام مہدی کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے امام مہدی سے میرے سامنے شاہی کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو آخری مجدد آئے گا نا، ظاہر ہے وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں اپنے کانٹیکسٹ میں، امام مہدی تو 100 سال کے مجدد ہوں گے نا، یہ تو 1000 سال کا ہے، تو 10واں ہی صحیح لگے گا نا امام مہدی نو۔ اور ہمارے کراچی کے جو بھولے بھالے مفتی صاحب ہیں، طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں مجدد صاحب ہیں۔ جی مجدد صاحب لو سامو۔ پھر اسی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ جب قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے
تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر اس کو یہ آئی کہ یار لوگ تو پھر ہمیں کرٹیسائز کریں گے کہ تم نے ایک پیغمبر کو ایک امتی کے انڈر دے دیا ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں، وہ اجتہاد کریں گے، ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے میچ کر جائے گا. اور امام حنیفہ کا اجتہاد تو آج ہی فارغ ہوا پہ ہے، ایک والا نکالا ہے میں نے ان کا ناس کے جے. ہم کہتے تھے ابو حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ رحمہ اللہ تعالی، یہ کہتے تھے ہے نا الفقہ الاکبر. کتاب کیا پڑیا اتنی سی 20-25 صفحوں کی کتاب ہے الفقہ الاکبر. فقہ اصغر ہوتی ہے جو فروعی معاملات ہیں، اور فقہ اکبر جو ہے وہ کہتے ہیں عقیدے کو. الفقہ الاکبر کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فقہ کی کتاب ہے، مراد یہ کہ اس میں عقیدے بیان ہوئے ہیں، عقیدوں کی کتاب اتنی سی پڑیا. اس کے پہلے صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے، نعوذ باللہ. اس پر ترا یہ کہ ان کے ملا علی قاری نے المتوفا 1014 ہجری باقاعدہ اس عقیدے کا دفاع کیا. جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور کے ماں باپ کو تم لوگ کافر کہہ رہے ہو، اس نے دفاع کیا. ایک انہوں نے کتاب لبی سی. اب ان کے چھوٹو مولوی آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے، یا اگر ثابت ہے تو یہ والا حصہ امام حنیفہ سے ثابت نہیں، اور سب کچھ ہی کوئی نہیں ثابت ہے. ایک وہ سیدھے طریقے نال مشکل نہ تو کتاب لاب کے دیتی سی کہ اہل حدیثاں نے متھے مارو کہ لو ساڈے امام دی کتاب. اہل حدیث کہتے تھے نا باقی 3 اماموں کی تو حدیث کی کتابیں ہیں، مسند احمد احمد بن حنبل کی، الموطا امام مالک کی، مسند شافعی امام شافعی کی، صحیح بخاری امام بخاری کی، مسلم امام مسلم کی. تو تواڈے امام دی کتاب کتوں ہے؟ میں اتنی مشکل لب کے دیتی ہے، اے اتوں ہی نس گئے نے. وہ کہہ رہے نہیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ بس اس میں مکسنگ ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت کو نہیں ہم مانیں گے. اعلیٰ حضرت کے ابے نے، روحانی ابے ملا علی قاری نے دفاع کیا ہوا ہے الفقہ الاکبر کا. اعلیٰ حضرت تو شاہی کوئی نہیں ملا علی قاری کے مقابلے پہ. لو سامو دیکھو ان کو ان کی گمشدہ چیزیں بھی میں دریافت کر کے دے رہا ہوں. میں کتنے عرصے سے ان کو کہہ رہا تھا کہ بابا لبو جڑا اڑتا ہوئے، بابا لبو جڑا اڑتا ہوئے، کدے ایتھے نسدے سے کدے وہ بھی لب لے جائے. میں پیر ظہیر الحسن المعروف بگوڑے شاہ، ہاں اس نے خود کہا کہ میں منار پاکستان سے اڑ کے بتاؤں گا. سٹو انہوں، ہاں میں بابا لب لیا جے. پہلے میں کہنا تھا نا میں بابے مار دیتے، ایک کا زندہ جے میں لب لیا جے وہ بگوڑے شاہ جے. انہیں آپ کہا کہ میں اڑ سکنا وا منار پاکستان تم انہوں تھلے سٹو. تو یہ کہہ رہے تھے بابے آج کل بھی ہیں وہ اللہ کے حکم سے پردے میں ہیں. میں پردہ چاک کر دیتا جے، بندہ کٹ لیا جے، انہوں زبردستی لیا جاؤ منار پاکستان تو سٹو انہوں. وہ کہتے ہیں میں آگی چ بھی بچ جاواں گا، میری مچھ کا بال بھی نہیں سڑے گا. تو بندہ میں لب لیا جائے ان سٹنا تہاڈی ذمہ داری جے. دیکھو میں نے بریلویوں کتنے مسئلے حل کیے ہیں. امام حنیفہ کی کتاب ڈھونڈ دی، بابا ڈھونڈ دیا. یہ ساری خدمات اللہ کے فضل سے اسی پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں، اللہ کے فضل سے. تو شیخ احمد سندی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا اور کہا کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. ولیعوذ باللہ تعالی. فقہ حنفی تو اڑی ہونی ختم ہوگی. اصل میں جس زمانے میں شیخ احمد سندی کہہ رہا تھا اس نے تو 4 مسئلے دیکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اینڈ تے آ کے حضرت عیسیٰ ابن مریم ساڈا مسئلہ رکھن گے، باقی ختم کر دیں گے. ان کے پتا سی کہ پہلے ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس سے خطرناک بات جو کی ہے شیخ احمد سندی نے، کانوں سے دھواں نکالنے والی، اس نے کہا کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے ہوتا. ہاں اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے ہوتا. ویسے مجدد صاحب زندہ ہوتے نا تو میں ازراہ تفنن کہتا کہ حضرت صاحب تہاڈی ایک گل صحیح نکلی جے، ایک آیا جے اس امتی دجال غلام احمد قادیانی اور فقہ حنفی کے مطابق یہ عمل کرتا ہے. ہائے ہائے، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، ان کے نام نہاد خلیفہ نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ ہم حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس
बुखारी मुस्लिम में लिखे हुए अहले सुन्नत की जो मनहज की किताबें हैं, नमाज के तरीके पर अमल करते हैं, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करना, जबकि तुम्हारे बुजुर्ग बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते थे। कादियानी भी हनफी था, रफुल यदैन नहीं करता था, और हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी भी रफुल यदैन नहीं करते। उससे बढ़कर इनके जो गौसे पाक हैं, अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी, उन्होंने गुनियत तालिबीन में नमाज का तरीका वही लिखा जो बुखारी मुस्लिम में है। गौसे पाक की 11वीं खा रहे हैं ये, किसी 11वीं पर हलवे के साथ एक पेज फोटोकॉपी करा के, पेज नंबर 40 कादरी पब्लिशर्स का गुनियत तालिबीन का तर्जमा भी रख के दो, ओदे चलवा रख के दे दो। चलो हलवे तो बात पढ़ लेंगे, उनके मुताबिक अमल करना है। और उनसे भी बड़े सूफी बुजुर्ग इमाम मोहम्मद गजाली अल मुतवफ़ा 506 हिजरी, उन्होंने कीमिया सादत में नमाज का तरीका वही लिखा जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन। और ये लोग अगर कोई रफुल यदैन शुरू कर दे तो उसे कहते थे अनकरीब कादियानी हो जाएगा। और कादियानी तो पर आ जाए, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। और ये ना समझिएगा मैं इनको छेड़ रहा हूं, ये गालियां दे रहा हूं, नहीं, ये गालियां हमें देते थे। अब ये आग हम इनके घर में लगाएंगे कि एक गरीब तू बदतमीज। पहले कहते थे जी बुत रख के आते थे इसलिए रफुल यदैन होता था, रफुल यदैन का इन्होंने मजाक उड़ाया। आप पता क्या कहते हैं, सारे तरीके साबित हैं, रफुल यदैन है ही सुन्नत है ना। अच्छा, रफुल यदैन अगर सुन्नत है तो मिसवाक भी सुन्नत है, छोड़ दो उसको भी। पीली चप्पलें भी तुमने खुद से सुन्नत डिक्लेयर की हैं, छोड़ दो इसको भी। पगड़ी भी सुन्नत है, छोड़ दो इसको भी। हालांकि ये सुन्नतें वो नहीं है कि जिनके छोड़ने के ऊपर कोई गुनाह हो, उसको नबी इस्लाम ने खुद ही रिलैक्स कर दिया है। लेकिन जो नमाज का तरीका है, ये वो सुन्नत है जिसको जानबूझकर अगर कोई बदलेगा तो वो लानत का मुस्तहिक होगा। जो जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सुन्नत छोड़ने वाले पर लानत। उस सुन्नत से मुराद मिसवाक नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, पगड़ी नहीं है, इससे मुराद वो सुन्नत तरीका है जो नबी इस्लाम ने सिखाया। तो रफुल यदैन फर्ज नमाज के अंदर जब आप करते हैं तो वो सुन्नत तरीके के तौर पर होता है, वो जस्ट एक सुन्नत के तौर पर नहीं होता जिस तरह मिसवाक है। रसूलुल्लाह का तरीका आप नहीं बदल सकते। नफरत है तो इसी के साथ है। बाकी छोटी छोटी सुन्नतों जो खुद से बिदअतें सुन्नतें डिक्लेयर की हुई हैं उन पर भी अमल करते हैं। यहां पे भी देखें आप, उन्होंने मिसवाक के लिए अलग खाना बनवाया होता है। रफुल यदैन की बारी आंदी है तो अपने पीराने पीर के ही मुनकिर हो जाते हैं। और नहीं जी वो तो हम्बली थे, उन्होंने कहीं नहीं लिखा मैं हम्बली हूं। उन्होंने तो गुनियत तालिबीन में लिखा है कि मैं अहले हदीस अहले सुन्नत फिरके को हक पे समझता हूं। उन्होंने तो अहले हदीस लिखा हुआ है, लो सामो। और इससे बढ़कर उन्होंने हनफियों को कहा ये जहन्नमी फिरका है। हाँ, कहते नहीं वो उस जमाने के हनफी थे, उनको कहा था। फिर उन्हें पता है इन्होंने कैसे एंड तक लिखते हैं, हो सकता है ये किताब में तब्दीली होगी हो, ऐ भी लिखा जाए थले आशिये भी ना कि हो सकता है गौसे पाक की किताब तब्दील हो गई है। बस किताब भी तब्दील होगी, गौसे पाक तो अभी भी मैं मार देता। ठीक है। तो प्रोफेसर अमीर अख्तर साहब पहले बंदे थे, जब मैं बरेलवी था उनका बड़ा क्लोज था, मैंने उनसे ये बात सुनी थी कि यार ये तो अहमी झूठ है, इसकी कोई इसलिए जो उनको बात समझ आई हुई है ना, बड़ी सही समझ आई हुई है। अच्छा, मैं आपको एक और उनका पहलू इस हवाले से बताऊं प्रोफेसर साहब का। पहली दफ़ा मैंने प्रोफेसर साहब से ये बात सुनी पास बैठे हुए, यानी उन्होंने तकरीर में तो जनरल बात की, तो मैंने कहा जी आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को बड़ा बुजुर्ग मानते हैं, जुनैद बगदादी को बड़ा बुजुर्ग मानते हैं, सरी सख्ती को, इन लोगों के नाम बड़े लेते हैं, लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनको 1000 साल का लोग मुजद्दिद मानते हैं। लोग क्या, उन्होंने खुद ही क्लेम किया हुआ अपने मकतूबात में कि मैं मुजद्दिद अलिफ सानी हूँ, शेख अहमद सरंदी। हालांकि अबू दाऊद में हदीस है कि अल्लाह ताला हर 100 साल में एक मुजद्दिद भेजेगा। उन्होंने क्लेम किया मैं 1000 साल का मुजद्दिद हूँ। 1000 साल की मुजद्दिद की तो ज़ईफ़ रवायत भी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं, इससे बढ़ के कोई झूठी रवायत भी नहीं है। हाँ, खुद उन्होंने बना ली भी हो तो लद है, उन्होंने अपने मकतूबात में खुद दावा किया अपने बारे में, ये वो मुजद्दिद है जिसने अपने आप को खुद मुजद्दिद कहा है, और 100 साल का नहीं 1000 साल का। वो हदीस ठीक है अबू दाऊद में कि मेरे उम्मत में हर 100 साल में अल्लाह ताला एक ऐसा बंदा मबूस करेगा जो दीन की तजदीद करेगा। पहली सदी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज़ है, 99 हिजरी में खलीफा बने, 101 हिजरी में 38 साल की उम्र में फौत हुए, बल्कि आले उमैया ने उनको जहर दिया। उन्होंने मिंबरों पर जो मौला अली अलैहिस्सलाम पर सब्बो शतम होता था वो रुकवाया। वो मुजद्दिद हैं।
آل امیہ کی بدماشی کی کمر توڑ دی انہوں نے، حالانکہ خود آل امیہ میں سے تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ پروفیسر احمد فیر اختر صاحب صوفیاء میں وہی مقام رکھتے ہیں جو عمر بن عبدالعزیز آل امیہ میں رکھتے ہیں. اچھا وہ پہلے مجدد ہیں. آخری مجدد امام محمد مہدی ہوں گے. یہ دو تو ایگریڈ اپان ہے، بیچ میں اختلاف ہے. تو مجدد الثانی 1034 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 1034 ہجری میں. انہوں نے اپنے زمانے میں مجددیت کا دعویٰ کیا، اور انہی کے زمانے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی المتوفا 1052 ہجری 1052 ہجری وہ ان کے بہت بڑے مخالف تھے کہ یار یہ ہمیں دعوے کرتا ہے. بہرحال ان کے اوپر میں کیا بحث کروں. تو میں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ جی آپ اتنے بڑے بڑے صوفیاء کے نام لیتے ہیں، صوفی ہیں، شیخ احمد سرندی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے. انہوں نے کہا میں تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ بہت بڑا گستاخ تھا پروفیسر صاحب. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس نے مکتوبات کے اندر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت احمدیت کا ظہور جو ان کی زندگی میں نہیں ہوا وہ 1000 سال بعد مجھ احمد سرندی کے ذریعے ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ لکھا ہے. اس سے بھی بڑے بڑے دعوے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا مہدی کو بھی میری نسبت حاصل ہوگی. بہت بڑے بلانگ دعوے کیے انہوں نے کہا مجھے تم سینکڑوں حدیثیں پیش کر دو نا انگلی اٹھانے کے اوپر، میں رفع صحابہ کو نہیں مانوں گا، میں اپنے امام کا مقلد ہوں. اور اس کی وجہ سے 30 سے زیادہ علماء اس زمانے کے انہوں نے احمد سرندی کی تکفیر کی تھی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑایا. اور آج کے زمانے میں میرے استاد غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالی بریلوی محدث پاکستان لیول کے فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر کم از کم 40 صفات کے اوپر شیخ احمد سرندی کے اوپر رد کیا ہے. اور آج بھی کئی نقشبندی جو ان کے سلسلے کے ہیں وہ انگلی نہیں اٹھانے دیتے لوگوں کو. اور اس میں خود لکھا ہے انہوں نے سعیدی صاحب نے کہ ایک نمازی کو انہوں نے مسجد سے باہر پھینک دیا کہ اس نے نماز میں انگلی کیوں اٹھائی ہے. حالانکہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں انگلی اٹھانے کے اوپر. صحیح مسلم کے اندر تو پورا چیپٹر ڈیٹیل کے ساتھ. رفع سبابہ اسے کہتے ہیں، دائی ہوں. تو شیخ احمد سرندی کے بارے میں اتنے بولڈ کومنٹس کیے انہوں نے کہا یار وہ کیا، وہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی. اور پھر تو ہمیں بعد میں پتہ چلا انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے نبی علیہ السلام کو بنایا تھا وہ تھوڑی بچ کی تھی، اس سے میری تخلیق ہوئی ہے. اور بڑا کچھ کیا ہوا ہے. آپ خود ان کے جو اس وقت بڑے بزرگ ہیں نا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اقبال مجددی صاحب نے، مجددی عقائد اور نظریات، غالباً اقبال مجددی نام ہے. وہ میرے پاس پڑھی ہوئی کتاب، آپ ذرا اس میں ان کے دعوے پڑھ لیں. اور پھر آپ کو افسوس سے ہی کہنا پڑے گا کہ کن کن لوگوں کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا چیزیں کلیم کی ہوئی ہیں. اب ہمیں نہیں پتا انہوں نے یہ کہا ہے نہیں کہا، ہم تو بس کتابوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان شخصیات پہ کوئی فتوی نہیں دے رہے، عبارتوں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. تو یعنی پروفیسر صاحب اتنے اپ رائٹ بندے ہیں کہ انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ اس کا کیا تصوف سے لینا دینا. اتنی جرت، سر یہ جرت ہونی چاہیے نا. خود بھی چیک کر سکتے ہیں. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. 2008-9 کی بات ہے، میرے پاس کچھ بریلوی مجھے ملنے کے لیے آئے. ان دنوں میں مطلب اس طرح نجی ملاقاتیں بھی کر لیتا تھا. تو مجھے کہنے لگے جی آپ جو ہے نا وہ ایک فتنہ پھیلا رہے ہیں، اہل سنت آپ لکھتے ہیں، یہ آپ اپنا اہل سنت ہٹائیں. میں نے کہا جی کیوں، آپ نے یہ رجسٹر کرایا ہوا ہے اہل سنت؟ اہل سنت کا تو مطلب وہ ہے جو سنت پہ چلے. اور نہیں جی اہل سنت والجماعت بریلوی ہے نا. میں نے کہا اگر آپ اہل سنت جماعت ہے تو بریلوی ساتھ کیوں لکھتے ہیں؟ اور دیوبندی اہل سنت والجماعت دیوبندی لکھتے ہیں. آپ اہل حدیث بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا اس طرح تو نہیں، نام سے تو نہیں ہوگا. نہیں جی میں نے کہا بتائیں چلے سنیوں کی کتابیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بخاری اور مسلم. قرآن کو تو خیر مانتے ہیں نا، اس بیچاری کو تو کتاب مانتے ہی نہیں نا. وہ کہتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ نہیں پڑھنی، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ان کا بخاری مسلم. میں کہا عثمان بھائی ذرا تو بخاری مسلم پڑھی ہو. میں انہوں نے ذرا بخاری مسلم جو نماز کا طریقہ دساں کے لکھے ہے. میں نے کہا عثمان بھائی ذرا مجھے نا بخاری مسلم پکڑائیں، میں ان کو بتاؤں. میں نے کہا میں 2 رکعتیں میں بھی پڑھتا ہوں، 2 رکعتیں تم بھی پڑھو. جس کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق ہے وہ بخاری مسلم کے پیٹرن پہ سنی ہے، دوسرا ٹنی ہے. اسی میں ریکلپ ہے، سنی اور ٹنی میں فرق. ایک پڑھ پڑھا کے سنی وہ صحیح سنی، ایک سنا کے سنی ٹنی. کہتا نہیں بخاری مسلم نہ لائیں. اس کا کیا مطلب تھا؟ اسے پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے. تو سر یہ لوگ آج بھی موجود ہیں. ہمارے رمضان بھائی ہیں، انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا، وہ ریورٹ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک حنفیوں کی مسجد میں گیا. اب بریلوی یا دیوبندی تھا، دونوں ہی حنفی ہے نا. کہتے ہیں اس نے نا سامنے ڈیسک کے اوپر صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی تھی. یہاں تو پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں. ان کے شوکیسوں میں صرف پڑھی ہوتی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہوتی.
کہتے ہیں جیسے ہی نماز پڑھا کے وہ فارغ ہوا نا مولانا, تو کہتا ہے میں نے کہا سر میرا ایک سوال ہے. کہتا ہے جی کیا؟ اس نے کہا جی ابھی آپ نے جو مجھے عصر کی نماز پڑھائی ہے نا, وہ اس طریقے کے مطابق نہیں جو آپ کی ڈیسک پہ جو یہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, انجینئرنگ, ہر گھر سے انجینئر نکلے گا سر, ہر گھر سے انجینئر نکلے گا. ایڈی بڑی گل کہتے کہ یہ اسی طریقے سے کہ آپ مجھے کہ علی بھائی جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ اس کتاب میں لکھی, میں تو ڈوم مرنا چاہیے یا فوراً توبہ کرنی چاہیے. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اچھا میں نے جو ابھی نماز پڑھائی ہے اس کتاب میں نہیں لکھی ہوئی, تو مجھے بتاؤ کہ اس کتاب میں کیا طریقہ لکھا ہے. سر اسے بھی پتا تھا کہ طریقہ کچھ اور لکھا ہوا ہے, اس نے وہی واردات کی جو مولویوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے. کہتا ہے جی وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنا جو مسلح تھا نا وہ یوں اس نے جھاڑا ایسے نکال کے, کہتا دیکھو علماء دی توہین کر رہا ہے, تسی دیکھ رہے ہو, بڑی ڈاڈی شاید مولوی جناب, ڈیمو نہیں جس طرح لڑتا جس طرح لڑ جاندے تھے. حالانکہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر میری غلط ہے تو میری, مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں نا, میں ان کو کہتا ہوں بتائیں یار کہاں لکھا ہوا, میں ابھی اصلاح کرتا ہوں اپنی, بتائیں, لیکن ریفرنس سے بات کرنی ہے, زبانی کلامی نہیں. یا میری بھی کوئی غلطی بتاتا ہے بتاؤں کہ کہاں کہاں کن الفاظ میں کہا بتائیں, ان میں تو جرت نہیں. تو وہ اس طریقے سے وہ بڑی مشکل سے جان بچا کے وہاں سے نکلے. جب لوگوں کا ٹیمپرامنٹ یہ ہو تو سر اصول کرخی میں جو کچھ لکھا ہے نا وہ انہوں نے جو لکھ دیا نا وہ ابھی تک, میں نے آپ کو بتایا نا شیخ احمد سرندی مجدد الافسانی جن کو کہتے ہیں, بریلوی دیوبندی اور چند اہل حدیث بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں, انہوں نے کہا مجھے کچھ سینکڑوں حدیثیں بھی بتائے نا رفع سبابہ پہ کہ نماز میں انگلی اٹھانی چاہیے, تو میں نہیں انگلی اٹھانے کا قائل, کیونکہ میرا امام قائل نہیں تھا. حالانکہ صحیح مسلم میں پورا چیپٹر ہے کہ آپ نے انگلی اٹھا کے رکھنی پورے تشہد میں, نماز کا آپ پریکٹیکل دیکھ لیں. اس نے کہا مجھے آپ ساری حدیثیں بھی دکھا دو, میں نہیں مانوں گا. اس مسئلے کے اوپر ان کے زمانے میں درجنوں علماء نے ان کی تکفیر کی تھی کہ یار یہ اس طرح سنت کا مذاق اڑا رہا ہے. ایون آج دور میں بھی میرے استاد غلام سود سعیدی رحمہ اللہ تعالی فوت ہو گئے ہیں, بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے باقاعدہ 30-40 صفحے جو ہے نا مجدد الافسانی کے خلاف لکھے ہیں کہ انہوں نے سنت کا یہ مذاق اڑایا. یہ سنت طریقہ ہے. اگر ہمارے امام صاحب کو یہ بات نہیں پتہ چلی, آج ایسے سارے انفی اٹھاتے ہیں انگلی, چاہے غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں لیکن اٹھاتے ہیں, لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ شیخ احمد سرندی نے لکھا ہے کہ انگلی نہیں. آج بھی نقشبندی جو ہے نا وہ انگلی نہیں اٹھاتے, بلکہ وہ غلام سود سعیدی صاحب نے لکھا کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ گجرانوالہ میں کسی بندے نے انگلی اٹھائی نقشبندیوں کی, بریلویوں کی مسجد میں, بریلوی نقشبندی, بریلوی قادری نہیں, اگلے ورژن بھی آ گئے نا, تو انہوں نے اس کو مسجد سے باہر نکال دیا. تو کہتا ہے میں نے پھر کہا کہ میں اس کے اوپر مضمون لکھوں. تو یہ تو مطلب ان کی جائز اولاد ابھی تک جاری ہے. یہ ہم رونا کیوں رو رہے ہیں؟ یعنی لوگ مجھے کہتے ہیں یار کہ جی آپ میٹھی میٹھی باتیں کہاں سے میٹھی کریں گے یار, جنازہ نکال دیا دین کا انہوں نے, بے شک کوئی چیز بچی ہے؟ کون سی میٹھی بات کروں؟ آپ نماز سے شروع ہو, نماز کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے. پاکستان میں 90% لوگ اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. نہ رونا رو, اور یار کلمے کا حلیہ بگاڑ دیا ہوا ہے, نہ رونا رو. آپ کہہ رہے ہیں درود شریف کے فضائل بیان کروں, اس میں بھی رونا رہوں گا. انہوں نے لکھا ہے درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے. اور سر جیڑا کٹو گے لال نکلتا ہے. مجھے آپ دنیا میں ایک مسئلہ بتائیں جس کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو. تو سر امت, اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی ینگ جنریشن آج بیٹھی ہوئی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ, اور کس طرح دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس میں مجرم علماء کو سمجھتا ہوں سر جب آپ لولا لنگڑا دین دیں گے نا تو آپ کے دین کا مذاق اڑے گا. یہاں پر میں وہ جو مسلم شریف کی حدیث بیان کی تھی نا, اس کا ایک طریق مسلم میں اور بھی ہے جس میں الفاظ ہیں کہ وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. مسلم میں ایک طریق یہ بھی ہے جہاں پہ ہے نا کہ وہ امیر تم میں سے ہوگا, تو راوی کہتا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلائیں گے. مراد یہ کہ وہ امتی کی حیثیت سے ہوں گے, لہذا ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ نبوت ان کی پہلے سے ہے, وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے, امتی بن کے آئیں گے تو نبوت بھی نہیں چینی ہوئی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو وحی والا سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہوگا, لیکن وہ ایک ایکسٹراڈنری کیس ہے. تو انہوں نے واضح بتا دیا. لیکن ہمارے جو فقہ حنفی کے بزرگان دین ہیں, اب وہ کہتے ہیں جی وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور کوئی عام بندہ نہیں, اتنا بڑا بندہ ہے جس کے اوپر ان کو ناز ہے, اور کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد ہے. ویسے 1000 سال کا مجدد بھی انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کیا ہے. شیخ احمد سرہندی نے, جسے مجدد الافسانی کہتے ہیں, ان سے پوچھا گیا یہ 1000 سال کا مجدد کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال میں ایک مجدد بھیجے گا. تو 100 سال والی تو حدیث ہے,
جو دین کی تجدید کرے گا, جو پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں اور آخری امام محمد مہدی ہیں, وچ والے سارے دے اپنے اپنے نے, دو پہ امت متفق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو 1000 سال کا مجدد ہے نا, 1000 اور 100 میں جتنا فرق ہے نا, اتنا 100 اور 1000 کے مجدد کے مرتبے میں فرق ہوتا ہے. یہ یعنی علمی گفتگو 2 × 2 4 کر کے. بھائی کوئی حدیث پیش کرے. پھر وہ اتنا غلو کیا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے کرامات اور جو اتنی شانیں عطا کی اپنے بارے میں, ہم کوئی بات کر دیں تو کہتے ہیں تکبر کرتا ہے. ان کا بابا بات کرے تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں. ان کا بابا کہتے ہیں نا تمام بزرگوں کی ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ حضرت ابو بکر نے بھی کہا ہے کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اتنا تکبر جملہ کوئی بول رہا ہے, آپ اس کو سبحان اللہ کہہ رہے, شرم آنی چاہیے. اچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے ملا نا اس کا کچھ حصہ میں امید کرتا ہوں کہ مہدی کو بھی نصیب ہوگا. وہ اپنے آپ کو ایڈا وڈا سمجھتا ہے کہ میں مہدی تو وڈی کوئی شے ہاں. بھائی جدو تسی چھوڑنی جنی مرضی چھوڑو, ظاہر ہے ہوتے تو کوئی پابندی نہیں, نہ کسی نے کوئی قرآن منگنا ہے نہ حدیث. اور پھر انہی مکتوبات میں وہ لکھتے ہیں کہ بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب قرب قیامت میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. فقہ حنفی تو ابھی مسلح آپ کے اٹھ چکے ہیں, 4 مسلح جو آپ نے اجماع جھوٹا کیا ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کے تلوار کے زور پہ, اب ایسے اٹھے ہیں کہ آج کی ینگ جنریشن کو ہم بتاتے ہیں نا تصویریں دکھا کے پرانی, تو وہ مانتے ہیں. ادھر وہ کہتے ہیں یار کعبے میں بھی ہو سکتا تھا کہ 4 مسلح امت کے وسیع تر مفاد میں ڈالے ہوئے ایک وقت میں 4 نمازیں ہوتی ہوں, یہ امت کی خدمت کی تھی, بدعت جاری کی, اٹھ گئی ہے نا. اب قیامت تک نہیں ہونا. انفیوں کا تو ویسے ہی نہیں ہونا کیونکہ انفی اب 2 ہو چکے ہیں, انفی بریلوی, انفی دیوبندی. یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے جی. المحند علی المفند میں انہوں نے حمزہ بریلوی صاحب کو لکھا ہے ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. اور حسام الرحمن میں حمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہیں جن پہ میں نے فتوے لگائے ہیں, اور اس پہ اجماع ہے کہ یہ دین سے خارج ہے. تو انشاءاللہ حنفی مسئلہ دوبارہ آنا نہیں ہے. اچھا, پھر ان کو نا شیخ مسرندی کو شرم آئی کہ میں عیسیٰ ابن مریم کو نیچے لگا رہا ہوں اپنے بابا جی کے. انہوں نے کہا نہیں, اصل میں عیسیٰ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا. وہ کیڑا اجتہاد کرنا ہے انہوں نے؟ آج کے اجتہادات جو ہے نا وہ امام حنیفہ کو نہیں پتا. انتقال خون کا مسئلہ, کیمرے کا مسئلہ, کینگرو کا مسئلہ, آج کل کے تو 80% مسائل وہ ہیں جو آج کے مسائل ہیں. تو آج کا اجتہاد امام حنیفہ سے نہیں مل رہا. قرب قیامت کا اجتہاد کہاں سے, آپ نے کون سا اجتہاد ملانا ہے؟ اور پھر وہ کون سی ایسی بنیادی چیز ہے؟ اصل چیز تو کتاب اللہ, سنت اور اجماع ہے. تو کہانی ایک چھوڑی ہے, بس وہ لپیٹی ہوئی ہے, آپ کرتے رہے. تو مجھے ضمناً چیز یاد آ گئی. اچھا, یہ اذانیں شروع ہو چکی ہیں, اذانوں کا جواب دیں. ایک اذان کا جواب دینا ضروری ہے, بقیہ انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. ہاں جی, 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج دوسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام سے ہوئی. اور اسی کی ڈیٹیل ہے جو مسند امام احمد میں, سنن ابن ماجہ میں اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے. امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میری ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, تو باقی انبیاء سے بھی میری ملاقاتیں ہوئیں اور میں نے ہر نبی سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, تو تمام نے مجھے کہا کہ ہمیں قیامت کا علم نہیں ہے, آپ عیسیٰ ابن مریم کے پاس جائیں. وہ جو سورہ زخرف میں آیا نا کہ وہ قیامت کی خبر ہے. تو کہتے ہیں پھر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قیامت کا ایگزیکٹ مجھے بھی نہیں پتا, لیکن اس کی نشانی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دجال کا خروج ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے زمین پہ اتارے گا اور میں اس کو قتل کروں گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ایگزیکٹلی قیامت کا مجھے بھی نہیں پتا کہ کب آنی ہے. 9ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے, مسند امام احمد میں ہے, المستدرک للحاکم میں بھی ہے, اور امام ذہبی نے اس کی موافقت بھی کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اگرچہ ان کی مائیں مختلف ہیں, اور تمام انبیاء کی نسبت سے میری سب سے زیادہ قریبی نسبت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے, کیونکہ میرے ان کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا, فترت کا پیریڈ ہے. اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے
دجال کو قتل کریں گے اور 40 سال تک وہ دنیا میں رہیں گے اور پھر فوت ہوں گے اور پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں دفن کر دیں گے. تو اور اسی دوران انہوں نے شادی بھی کرنی ہے. اور 10ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ عبداللہ ابن السلام جو یہودی عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیش گوئیاں لکھی ہوئی ہیں نا، کیونکہ ہر آنے والے پیغمبر کی پیش گوئی پچھلی کتاب میں موجود ہوتی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور ان کا مدفن جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، یعنی ان دونوں کی قبریں اکٹھی ہوں گی. یہ تورات میں موجود ہے. اب ظاہر آج کل تو ٹیمپرڈ فارم میں ہے نا، اس لیے وہ اب کوئی کہ جی آج سے نکال کے بتائیں تو ظاہر ہم وہ نہیں نکال کے بتا سکتے. بہرحال یہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. اور اس حدیث کے ساتھ جو حدیث کے راوی ہے نا ابو مودود، یہ مودودی صاحب کا نام ادھر سے آیا ہوا ہے، ابو مودود، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر کے ساتھ ایک قبر کی جگہ خالی ہے اور وہیں پہ عیسیٰ ابن مریم دفن ہوں گے. اور ظاہر ہے وہ لاجیکل ہے. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے نا وہ یعنی اگر سر مبارک اس طرف ہے اور قبلہ اس طرف ہے، یہاں پہ سر مبارک ہے اور اس طرف اگر پاؤں مبارک ہے، تو آپ علیہ السلام کے سینے کی سیدھ میں حضرت ابوبکر کا سر ہے اور پھر حضرت ابوبکر کے سینے کی سیدھ میں حضرت عمر کا سر ہے. تو اس طرح کرتے ہوئے یہ سٹیپ بنتے جاتے ہیں. پھر یہاں پہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا ہے. تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے. بہرحال اگر ہماری زندگی میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور امام مہدی کا ساتھ نصیب فرمائے اور ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ وہی بنے گا جو مسلم کہلائے گا، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ پتھر کے پیچھے سے آواز آنی ہے، یا مسلم، یا دیوبندی، یا بریلوی، یا اہل حدیث، یا شیعہ، یا حنفی، شافی، مالکی نہیں آنی. یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ کوئی علی بھائی کی کوئی پیچھے ویڈیو چل رہی ہے مسلم مسلم، کیونکہ ہم ہی کہتے ہیں نا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو آپ دیکھ لیں اس میں بھی الفاظ ہیں کہ مسلم. میرا خیال ہے آج آپ کسی بریلوی دیوبندی کی مسجد میں اسے کہیں نا یا مسلم ادھر آؤ، اینڈ منہ کھول لے گا. ادھر مطلب اے نہیں ہوئے گا حضرت عیسیٰ نال جدو تک اے نہ کرے. اور آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو مسلم کہہ کے پکارے ہیں تو وہ آپ کو جبھی ڈال لے گا، خوش ہوگا نا اس نام سے. تو یہ اس چیز کا پیش خامہ ہے کہ امام مہدی نے، حضرت عیسیٰ نے اس وقت آنا ہے جب یہ سارا دجالی فتنہ فرقہ واریت کا بھی، مولویوں کا بھی ختم ہو چکا ہوگا اور لوگ مسلم کہلانے پہ فخر محسوس کر رہے ہوں گے، جس کی یعنی جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن آپ کے بچے تو دیکھ رہے ہیں ساری امیدیں. ابھی میں اگلے دن اپنے اس کو بیٹے کو اسکول سے لے کے آیا تو وہ مجھے موٹر بائک پہ بیٹھ کہتا ہے بابا جان یہ جو ہے نا ہمارے کئی ایک جو کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے ماما اور بابا بھی علی بھائی کو سنتے ہیں. تو یا ظاہر وہ علی بھائی تو انہوں تو انکل نہیں کہنا نا. تو کہتا ہے کہ ہماری کلاس میں بھی کافی سارے جو ہے نا وہ مسلم موجود ہیں، سنی شیعہ یہ بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں. تو یعنی اب یہ حالانکہ ہم جب اسکول میں تھے تو مسلم کا تو کوئی کنسیپٹ موجود نہیں تھا. تو یہ اللہ کا شکر ہے. تو یہی ہم آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کے خدا کو مانو. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا وکھرا جہاں اور. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.